بات بڑی نکتے والی میں کر رہا ہوں۔ جو ایک کھجور ہے اس میں اتنی کیلوریز موجود ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور کھا لے تو 3 دن تک ہنگر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی، اتنی اس میں کیلوریز موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم تو پورا ڈبہ مکاتے ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 10% ہماری باڈی کا جز بنتا ہے اور باقی 90% جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ خارج ہونے کے ساتھ شوگر بھی لگاتا ہے، بلڈ پریشر بھی اپ کرتا ہے، کولیسٹرول بھی اپ کرتا ہے، طرح طرح کے تحفے دینے کے بعد پھر خارج ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو شیڈول اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس شیڈول پر عمل کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بادشاہ ہے جانوروں کا، اس کا نام شیر ہے۔ اس کی خوراک کبھی دیکھی ہے کیا ہے؟ شیر پورے ہفتے میں 1 فیڈ گوشت کی لیتا ہے۔ 1 ویک کے اندر کتنا گوشت کھاتا ہے؟ 1 فیڈ، 1 مرتبہ گوشت کھاتا ہے۔ اور یہ بات پڑھی لکھی اور آن ریکارڈ ہے، زوالوجیکل ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں ان کے اندر یہ بات درج ہے کہ ان کی فیڈنگ جو ہے وہ 1 گوشت ہے، 1 مرتبہ ہفتے میں کھاتا ہے۔ تو ہم تو 3 ٹائم کھانے والے بندے ہیں، پھر چاہیں کہ شیر ہم بھی بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ احباب مکرم، کروکوڈائل یا مگرمچھ جو ہے اس کی عمر 150 سال سے لے کر 200 سال تک ہوتی ہے، اور اس کا ویٹ 700 kg ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے جبڑے سے شیر کے کسی مسل کو پکڑ لے تو شیر کا مسل ٹوٹ تو سکتا ہے، وہ چھڑا نہیں سکتا، اتنی طاقت ہے۔ اب سن کر حیران ہوں گے کہ جو خوراک ہے مگرمچھ کی وہ کتنی ہے؟ 24 آور کے دوران 700 گرام اس کی جو ہے خوراک ہے، جو 1 کلو سے بھی کم بنتی ہے۔ 24 آور کے دوران کتنی خوراک ہے جی؟ 700 kg، یعنی 1 کلو جو ہے وہ بھی 1100 کا بنتا ہے یا 1000 کا، لیکن اس سے بھی کم اس کی خوراک ہے، لیکن قوت کا یہ عالم ہے۔ آؤ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 24 آور میں 7 بادام کھاتے تھے، صرف 7 بادام پر گزارا ہوتا تھا، اور بیشتر اوقات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھجور کھاتے اور ایک دودھ کا گلاس پیتے اور دوسرے دن تک کوئی چیز نہ تناول فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے بندے صحت مند تھے۔ آج ہم جو ہے 700 گرام سوچ کر پریشان تو ہوں گے، کیونکہ ہمارا تو ڈنر 2 کلو کا ہوتا ہے۔ لہذا جب ڈنر 2 کلو کا ہوگا تو نتیجہ بھی وہی ہوگا جو ہم نے کیا ہے۔ لہذا یہ جو اللہ نے ہمیں مہینہ عطا کیا، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اس سے فیوز و برکات اٹھانا ہے۔ احباب مکرم، اس مہینے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جبریل امین آتے، اور جبریل امین سرکار سے قرآن کا دور کرتے۔ جبریل بھی حافظ قرآن، میرے مصطفیٰ بھی حافظ قرآن۔ 2 مرتبہ سرکار پورے سال میں 1 مرتبہ دور کرتے، اور رمضان میں 2 مرتبہ جبریل کو سناتے، 2 مرتبہ جبریل میرے مصطفیٰ کو سناتے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں سخاوت کرتے کہ جیسے آندھی چل رہی ہو، جیسے آندھی کا کوئی رخ متعین نہیں ہوتا، کوئی اطراف متعین نہیں ہوتا، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ پاس ہوتا وہ بھی دیتے، صحابہ کو ترغیب بھی دیتے، یہاں تک کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعلی کل سائل۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں قیدیوں کو بھی آزاد کراتے اور ہر سائل کو خیرات بھی عطا فرماتے۔ احباب مکرم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ
خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر رکوع نمبر 36 فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیں ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری قرآن پاک کی آیت کہتی ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جب دے دیتے ہیں احسان نہیں جتلاتے۔ فرمایا ولا اذلهم، نہ پھر اذیت پہنچاتے ہیں دینے والے کو، تو فرمایا ولا خوف اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا وہ نہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ اب یہاں سے ایک قاعدے قانون کا پتہ چلا کہ جو صدقہ یا خیرات کرے لیکن کرنے کے بعد 2 کام نہ کرے۔ ایک، ہر بندے کو نہ کہتا رہے کہ میں نے وہاں پہ اتنا کچھ دیا، اس کے بعد تکلیف نہ دے کسی دینے والے کو، اذیت نہ دے کہ دینے کے بعد پھر جو ہے ڈورا پھرتا پھرے۔ فرمایا اس کو اللہ کے ہاں کیا اجر ہے؟ اس کو اجر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا، اور یہ مقام ولیوں کا ہے۔ قیامت کے دن یہ مقام کس کا ہے؟ ولیوں کا ہے، اولیاء کرام کا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، 38 رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم خیرات کرو تو تم ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہو، تم چھپا کر بھی دے سکتے ہو، تمہیں دونوں طرح اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چھپا کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بحمد اللہ تعالی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آخری حدیث عرض کر کے وقت بھی قریب لگ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقطع اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مرتا ہے اس کے سارے عمل کٹ ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ کون کون سا؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، پہلا عمل کہ صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع، دوسرا علوم نافعہ ہے، تیسرا او ولد صالح يدعو له، تیسرا اس کی صالح اولاد ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ 3 اجر و ثواب جو ہے لکھے گئے، ان میں پہلا ہے صدقہ جاریہ۔ احباب مکرم، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے کسی مسجد میں اپنا کوئی مال لگایا، جب تک مسجد آباد رہے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی مدرسہ ہے، آپ نے اس میں کوئی اپنا مال وقف کیا، کوئی دیا، جب تک وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، مدرسہ آباد رہے گا، مرنے والے کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم تسلی سے کسی کو دے سکتے ہوں، اپنی تسلی کر کے وہاں پہ اپنا مال صرف کرنا چاہیے، چونکہ اس مہینے میں اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تو